السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور۔ الحمدللہ، تدبر قرآن کی آج ہماری کلاس نمبر 78 ہے، جس میں آیات نمبر 181 سے 186 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اہل کتاب کے کچھ اعتراضات کا، ان کے کچھ جملوں کا جو وہ رسولوں کے خلاف بولا کرتے تھے، اس کا تذکرہ کیا ہے۔ سب سے پہلے آیتوں کا ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے سن لیا ان لوگوں کی باتوں کو جو کہتے تھے کہ اللہ رب العالمین نعوذ باللہ فقیر ہے اور ہم اغنیاء ہیں، ہم پیسے والے ہیں۔ ہم ان کے کہے ہوئے باتوں کو جلد ہی لکھ لیں گے، اور جو انہوں نے نبیوں کو بغیر حق کے قتل کیا اسے بھی لکھ لیں گے، اور ان سے کہیں گے کہ تم جلنے والا عذاب چکھو۔ اہل کتاب یہودی اللہ تعالیٰ پر یہ اعتراض لگایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو نعوذ باللہ فقیر ہے، ہم پیسے والے ہیں، نبیوں کو قتل کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے میں ان کے سارے گناہوں کو لکھ لوں گا، لکھوا لوں گا، اور قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا تو انہیں آگ کا جلنے والا عذاب دیا جائے گا۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔ اور یہ سارا عذاب جو تمہیں مل رہا ہے یہ تمہارے اپنے عملوں کا نتیجہ ہے، اور اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ظالم یا ظلم کرنے والا نہیں ہے، اللہ ظلم نہیں کرتا۔ الذین قالوا، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کون ہے یہ لوگ؟ وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہم سے یہ وعدہ لیا ہے یا ہمیں یہ کہا ہے کہ ہم کسی رسول پر تب تک ایمان نہ لائیں جب تک کہ وہ ہمارے پاس ایک ایسی قربانی نہ لے کر آئے جس سے آسمان سے آگ آئے اور کھا لے۔ پہلے کے دور میں ہوا کرتا تھا کہ قربانی اگر اللہ قبول کرتا تھا تو اس کا مطلب یہ کہ چیزوں کو آپ رکھ دو جو آپ اللہ کے آگے دینا چاہتے ہو، آسمان سے ایک آگ آتی ہے اور وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، اس کا مطلب اللہ نے قبول کر لیا۔ یہ رسول کے سچے ہونے کی دلیل ہوتی تھی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ سچے رسول ہو تو آپ بھی ایسا کر کے دکھاؤ کہ صدقے کی چیزوں کو رکھو، آسمان سے آگ آئے اور ختم کر دے، ایسا کر کے دکھاؤ، کیونکہ اللہ نے ہم سے یہ وعدہ لیا تھا کہ اسی رسول پر ایمان لانا جو یہ تمہیں کر کر دکھائے۔ اب اللہ اس کا جواب دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے جو تمہارے پاس رسول بھیجے ان کو اللہ تعالیٰ نے معجزے بھی دیے تھے، اور یہ بھی دیا تھا جو تم بول رہے ہو، یعنی آگ آتی تھی، چیزیں کھاتی تھی، اس کے بعد بھی تم نے انہیں قتل کر دیا۔ تو اگر سچے ہو تو ایسا کیوں کیا؟ ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو تو تم نے ایسا کیوں کیا؟ یعنی اگر تم اللہ کے نبی کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ یہ معجزہ کر کے دکھاؤ، تو جنہوں نے کیا ان کو بھی تم نے کب مانا تھا؟ ان کو تم نے نہیں مانا تھا۔
فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ. اب اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں نا تو انہوں نے آپ سے پہلے رسولوں کو بھی جھٹلایا، جو دلیلیں لے کر آئے تھے، زبور کتاب لے کر آئے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھلی ہوئی یعنی نشانیاں، روشن کتابیں لے کر آئے تھے، پر انہوں نے کسی کو نہیں مانا. بڑی سرکش قوم ہے، نبیوں کو نہ ماننے والی یہ قوم ہے. تو آپ ان کے تکذیب کا، ان کے انکار کرنے کا کوئی ٹینشن فکر مت کیجیے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور یقیناً تمہیں قیامت کے دن تمہارے عمل کا، تمہاری نیکیوں کا بدلہ دیا جائے گا. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت دے دی گئی، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا. اور دنیا جو ہے یعنی جو زندگی جو ہے یہ صرف ایک گھاٹے کا سامان ہے، یعنی صرف ایک دھوکے کا سامان ہے، دھوکے کا انجوائمنٹ ہے، دھوکے کا فائدہ ہے. بس ایسا لگتا ہے کہ بہت کچھ ہے میرے پاس، پر دنیا فانی ہے، کچھ نہیں ہے، آپ کے ساتھ کچھ جانے والا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بتا رہا ہے کہ موت بھی ایک اٹل سچائی ہے. موت کو جانو، موت کے بارے میں غور کرو. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں نیکیوں کا بدلہ دے گا، یعنی نیکیوں کو آگے بڑھاؤ. پھر اس کے آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ. تمہارا ضرور بضرور امتحان لیا جائے گا، تمہارے مال سے بھی اور تمہارے نفس سے بھی، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارا ایگزام لے گا. اور تم جنہیں کتاب دی گئی یعنی اہل کتاب اور مشرکوں سے بہت ساری ایسی باتیں سنو گے جو تمہیں تکلیف دے گی، تکلیف دینے والی باتیں سنو گے، الٹی سیدھے جملے سنو گے، گندی باتیں سنو گے. اگر تم اس حالت میں صبر کر لو، اللہ کا تقوی اختیار کر لو، تو یقیناً یہ بہت اہمیت والی بات ہے، یعنی بڑی بات ہے. ہر ایک کی طاقت نہیں ہوتی ہے کہ جب برا بولا جائے تو وہ صبر کر لے، تقوی رکھے، اللہ کا ڈر رکھے. اگر تم یہ عمل کر پا رہے ہو تو تم پر اللہ کا انعام ہے، تم بہت بڑی اہمیت والے یہ عمل کر رہے ہو، بہت بڑا عمل کر رہے ہو. ہر ایک کی طاقت نہیں کہ یہ وہ عمل کر سکے. اللہ رب العالمین یہاں پر کئی اہم باتیں ہمیں بتا رہا ہے، جس میں یہودیوں کے اعتراضات بتائے، پھر یہودیوں سے اللہ تعالیٰ کا مکالمہ بتایا کہ یہودی کیا ڈیمانڈ کرتے تھے، اللہ کیا جواب دے رہا ہے. ان ساری چیزوں کا تذکرہ آج ہمارے پاس آیا، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے، چاہے مال کا ہو چاہے جسم کا ہو، اللہ تعالیٰ الگ الگ طریقے سے امتحان بندہ مومن کا لیتا ہے. اب اس کے بعد مشکل الفاظ، لقد سمع، سرٹینلی ہرڈ. اللہ تعالیٰ نے کنفرم، بالکل یقینی طور پر سن لیا، یقینی طور پر اللہ نے سن لیا، یعنی اس کے سننے میں کوئی شک نہیں ہے. فقیر، پور، غریب. سنکتب، وی ول ریکارڈ، ہم ان کی باتوں کو ریکارڈ میں رکھیں گے. کتابت کا مطلب ہے ریکارڈ کروانا، کسی چیز کو لکھوانا. عذاب الحریق، پنشمنٹ آف برننگ فائر، جلتی ہوئی آگ کا عذاب دیا جائے گا، جلتی ہوئی آگ کا عذاب دیا جائے گا، آگ کے عذاب سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دوچار کرے گا. بِظَلَّامٍ، ہائیلی انجسٹ. اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والا، بہت زیادہ ظلم کرنے والا اللہ تعالیٰ نہیں ہے، ظلام نہیں ہے. ظالم اور ایک ہوتا ہے ظلام، بہت زیادہ ظلم کرنے والا. بقربان، بقربان ان سیکریفائس، کوئی بھی قربانی جو ہم کہتے ہیں، قربان کو ہم قربانی کہتے ہیں، قربانی اللہ کے راستے میں جو قربانی دی جائے. تاکلوہ، ول کنزیوم، اسے ختم کر دے. آگ کھاتی، آگ کھا لیتی ہے، تو کھانے کا مطلب اسے ختم کر دیتی ہے، کنزیوم کر دیتی ہے. ذائقتن، ٹیسٹ، چکھنا. ہر انسان کو، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. زحزحا، ڈرون اوے، دور کر دیا گیا، جو جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت میں ڈال دیا گیا، داخل کر دیا گیا. متاع الغرور، انجوائمنٹ آف ڈیلیوژن، یعنی صرف ایک دھوکے کا سامان ہے، دھوکے کا فائدہ ہے. یعنی آپ کو لگتا ہے کہ دنیا میں میرے پاس دولت ہے، مال ہے، گاڑی ہے، یہ ہے، وہ ہے، تو کوئی بہت ایسا نہیں ہے کہ یہ سامان ہمیشہ آپ کے پاس رہے گا، بس ایک دھوکہ ہے. جب تک آپ ہیں آپ کے پاس ہے، کبھی آپ کے رہتے میں کسی اور کے پاس چلا جاتا ہے، اچانک انسان پیسے والے سے غریب ہو جاتا ہے. تو دنیا کیا ہے؟ دھوکے کا سامان ہے. وَلَتُبْلَوُنَّ، یو ول شیورلی بی ٹیسٹڈ، تم ضرور امتحان لیے جاؤ گے، ضرور امتحان لیے جاؤ گے. اللہ تعالیٰ 100% تمہارا امتحان لے گا. وَلَا تَسْمَعُنَّ، یو ول شیورلی ہیئر، تم ضرور سنو گے، یعنی تم امتحان بھی لیے جاؤ گے اور تم سنو گے. یہ کنفرم دونوں چیزیں ہیں، امتحان بھی ہوگا اور برائی سنو گے. لوگ تمہیں الٹا سیدھا بولیں گے، تم کو سننا پڑے گا، یہ کنفرم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کے بعد اذن کثیرہ، مچ ابیوز، بہت بری باتیں، زبان سے کہے گئے برے برے جملے، الٹی سیدھی باتیں، تانے، تشنی، گالیاں، سب اس میں آ جاتی ہیں. عزم الامور، میٹر آف ڈٹرمنیشن، بہت اہمیت والی بات ہے، بہت اونچی بات ہے.
برا کہا جائے اس حالت میں صبر کر لینا، اس حالت میں اللہ کا ڈر اختیار کر لینا، یہ بہت اہمیت والی بات ہے، ہر ایک نہیں کر پاتا۔ کسی نے آپ کو بولا فوراً ہم جواب دینا شروع کر دیتے ہیں، فوراً اس کو رپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس حالت میں صبر کرنا ہر ایک کی طاقت نہیں ہوتی، ہر ایک اس پر رک نہیں پاتا۔ اللہ رب العالمین یہاں پر یہ بات ہمیں بتا رہا ہے۔ اب اس کے بعد ایک آیت یہاں پر آج شان نزول والی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ یہودی اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ فقیر کہا کرتے تھے، تو کیوں؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 245 میں جب اللہ تعالیٰ نے بندوں سے کہا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو پیارا قرضہ دے گا؟ اب اللہ کی مراد اللہ کو تو دینا نہیں ہے، بندوں کو قرضہ دو، بندوں کی مدد کرو۔ تو یہودی کہا کرتے تھے کہ تمہارا رب جو ہے نا نعوذ باللہ فقیر ہو گیا ہے، اس لیے لوگوں سے قرضہ مانگ رہا ہے۔ کیا کہتے تھے؟ اللہ نے جب کہا کہ کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے گا، تو یہودی بولتے تھے تمہارا رب نعوذ باللہ فقیر ہو گیا، قرضہ مانگ رہا ہے۔ تو اللہ نے اس بات کا جواب دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم اللہ کے بارے میں کیا بولتے ہو، اور اس بولنے کی وجہ سے اللہ تمہیں عذاب دے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے جملے کی وجہ سے اس آیت کو نازل کیا کہ تم اگر اللہ کو فقیر کہتے ہو، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور اس بنیاد پر تمہیں عذاب حریق یعنی جہنم کا جلتا ہوا عذاب دے گا، کیونکہ تم اللہ رب العالمین کے بارے میں اتنا برا جملہ، اتنا برا ورڈ بولتے ہو، اس بنیاد پر اللہ رب العالمین تمہیں عذاب دے گا۔ اب تدبر، ہم نے آج کی آیتوں پر کیا غور کیا، ہم نے آج کی آیتوں سے کیا سمجھا، ہمیں کون سی اہمیت والی باتیں آج پتہ چلی؟ نمبر 1، اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے ساتھ کتنا رحم کرنے والا ہے کہ بندہ کتنی ہی بری بات بول دے، اللہ اسے پھر بھی اگنور اور معاف کرتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر، سوچئے نہیں اللہ تعالیٰ کتنا رحم کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کتنا صبر کرنے والا ہے کہ بندوں کے اتنے برے جملے پر بھی فوراً انہیں عذاب نہیں دیتا بلکہ سدھرنے کا موقع دیتا ہے۔ رب خالق ہے، مالک ہے، دنیا چلانے والا، آخرت چلانے والا، جنت جہنم کا مالک، تیری سانس، تیری زندگی، تیری دھڑکن، ہر چیز کو چلانے والا رب کہ وہ چاہے تو ایک بس بولے اور کام ختم۔ اس کے بعد بھی یہ لوگ بولتے ہیں اللہ فقیر، اللہ فقیر، اللہ فقیر۔ اللہ معاف کر رہا ہے، اللہ اگنور کر رہا ہے، اللہ چھوڑ رہا ہے، اللہ ڈھیل دے رہا ہے۔ اس سے پتہ چلتا اللہ کتنا رحیم، کتنا صابر ہے۔ سوچئے نا، اس مقابلے میں اگر اللہ تعالیٰ میں تھوڑی سی بھی طاقت دے دے اور ہمیں کوئی فقیر بول دے، ہم تو مارنا پیٹنا شروع کر دیں گے، سزائیں دینا شروع کر دیں گے۔ وہ رب کیسا رحیم، کیسا صابر، کیسا اگنور کرنے والا ہے کہ بندہ اتنے بڑے بڑے جملے بول رہا ہے پھر بھی اللہ معاف کر رہا ہے۔ تو اس سے ہمیں ایک چیز تو یہ پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ کتنا رحیم ہے، دوسرا ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ ہمیں کسی کے بولنے پر دھیان نہیں دینا چاہیے۔ تو فرسٹ پوائنٹ ہمیں یہ پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کتنا رحم کرنے والا ہے کہ بندوں کے ایسے جملوں کو بھی اللہ معاف کر دیتا ہے۔ دوسری بات یہ پتا چلتی ہے کہ برا بولنے والا اگر ہمیں برا بولے تو ہمیں پہلے تو معاف کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، بدلہ لینے کے بجائے معاف کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ معاف کرے، وہ اس کی اپنی تربیت ہے، وہ اس کا اپنا انداز ہے، وہ اس کی اپنی زندگی ہے کہ وہ اچھا نہیں بول پاتا، کسی سے اچھے سے بات نہیں کر پاتا، اس کی زبان گندی ہے، اس کی تربیت گندی ہے، وہ گندا ہی بولے گا۔ پر آپ اپنی اچھائی دکھاؤ نا، آپ اپنا رحم، اپنا صبر، اپنی محبت دکھاؤ نا کہ آپ ہر ایک کی برائی کا رپلائی مت کرو، اگنور بھی کیا کرو۔ یہ بڑی اہم بات یہاں پر ہمیں پتہ چلتی ہے کہ طاقت کے بعد بھی بدلہ نہ لینا بڑی اہمیت والی بات ہے۔ نیکسٹ، برا بولنے والا کسی کو نہیں چھوڑتا، اس لیے اس کی فکر نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے، برا بولنے والا جب اپنے رب کو نہیں چھوڑ رہا ہے تو کسی اور کو وہ کیا چھوڑے گا، انسانوں کو کیا چھوڑے گا۔ آپ کسی کے ساتھ کتنا ہی اچھا کر لو، کتنا احسان کر لو، کتنا اس کا ساتھ دے دو، کتنی اس کی پریشانیاں دور کر دو، اگر اس کی زبان گندی ہے وہ برا بولے گا، کیونکہ برا بولنے والا تو اپنے رب کو بھی نہیں چھوڑتا، اسے بھی برا بول دیتا ہے۔ تو اس لیے برا بولنے والے کی فکر نہیں کرنا چاہیے، وہ برا بول رہا ہے، اس کا معاملہ اللہ جانے گا۔ ہمیں کیا کرنا، ہم اپنی انرجی کو ویسٹ نہ کریں، اپنا کام کریں، اپنا 100% اپنے کام میں لگائیں۔ رب العالمین ہے بدلہ لینے والا، وہ ہے نا، وہ بیٹھا ہے نا، وہ سب جانتا ہے، تو اس کے سپرد معاملہ کر دو، اور بولنے والے کی کبھی بھی فکر نہ کرو کہ وہ کون میرے بارے میں کیا بولتا ہے۔ اگر آپ یہ سوچنے لگ جائیں گے نا کہ میرے بارے میں کون کیا بولتا ہے تو آپ کام ہی نہیں کر پائیں گے۔ یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا پازیٹیو نہیں ہوتے، یہ لوگ نیگیٹو ہوتے ہیں، اتنی نیگیٹیوٹی آپ میں ڈالیں گے کہ آپ کو کام ہی نہیں کرنے دیں گے۔ اس لیے یہ مت سوچو میرے بارے میں کون کیا بولتا ہے، میں کیا کرتا ہوں میرا رب جانتا ہے، بات ختم۔ کون کیا بولتا ہے اس سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ کون وہ بولتا ہے جس سے اس کا فائدہ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ آپ سے فائدہ تو آپ کی تعریف کرتا ہے، آپ سے فائدہ کم ہو جائے آپ کی برائی کرتا ہے۔ انسان کا کوئی بھروسہ نہیں، اس لیے بولنے والے کی کبھی بھی فکر ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ نیکسٹ،
اللہ کے پاس ہمارا ہر عمل اور قول لکھا جا رہا ہے، بہت سوچ سمجھ کر بولو اور کرو۔ اللہ کہہ رہا ہے نا سنکتبو، پورا ریکارڈ کرواتے ہیں ہم، زبان سے جو بولا جاتا ہے نا ورڈز بھی ریکارڈ کیے جاتے ہیں، کیا بول رہا ہے، کیا جملہ بول رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، چغلخوری کر رہا ہے، کسی کے پیٹ پیچھے باتیں کر رہا ہے، سازشیں کر رہا ہے، پلاننگیں بنا رہا ہے، جتنا بھی تم کسی کے خلاف کرتے ہو نا، تمہاری زبان سے کہا گیا جملہ، تمہارے ہاتھ پیر سے کیا گیا عمل اللہ کے پاس ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اللہ کے پاس لکھوایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس پورا ریکارڈ مینٹین ہے، اور قیامت کے دن پورا تمہارے سامنے عمل نامہ بھر کر دیا جائے گا۔ تو اپنے عمل نامے کے بھرنے سے ایک بندہ مومن کو ڈرنا چاہیے۔ نیکسٹ، موت حق ہے، سب کو آنی ہے، انبیاء کو بھی موت آنی ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے گرچہ ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ انبیاء کی موت کے بعد ایک حیات ہے جو حیات برزخی ہے، وہ برزخ میں زندہ ہیں، ان کی زندگی کیسی ہم کیفیت نہیں جانتے، پر یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ سے پہلے بھی رسول آئے جن کو قتل کر دیا گیا۔ قتل کرنا مطلب موت ہی ہوتی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں کہہ رہا ہے کہ نبیوں کو قتل کیا یہودیوں نے، نبیوں کو قتل کیا یہودیوں نے، تو اس سے پتہ چلتا ہے موت سب کو آنی، کسی کو فرار نہیں ہے موت سے، کوئی موت سے بچنے والا نہیں ہے۔ تو جب بچ نہیں سکتے تو مرنے کی تیاری کرو، اپنے آپ کو، اپنے عمل کو، اپنے کردار کو بہتر بناؤ تاکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اچھا حساب ہم لوگ دے پائیں۔ نیکسٹ، اگر آپ حق پر ہیں تو برا بولنے والوں سے نہ ڈرو، کیونکہ نبیوں کو بھی برا بولا گیا ہے۔ حق پر ہو نا، آپ دین پر ہو، دعوت کا کام کر رہے ہو، حق بول رہے ہو، سچ بول رہے ہو، غلط نہیں بول رہے ہو نا، پھر فکر مت کرو بولنے والے، کیونکہ انہوں نے تو نبیوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کو یہی تو سکون دے رہا ہے کہ اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو آپ سے پہلوں کو بھی جھٹلایا، آپ سے پہلے رسولوں کو بھی جھٹلایا، فکر نہیں کرنا ہے ان کی، یہ برے ہیں، برے ہی بولیں گے، یہ آپ کچھ بھی کر لو، آپ سے پہلے والوں کو بھی انہوں نے کہاں چھوڑا تھا، تو ہمیں ان کی فکر نہیں کرنا ہے، کیونکہ جب نبیوں کو نہیں چھوڑا، جو ہدایت دلانے آئے، جو زندگی جینے کا طریقہ سکھانے کے لیے آئے، جو پریشانیوں سے نکالنے کے لیے آئے، جو نعمتوں میں لانے کے لیے آئے، جہنم سے بچا کر جنت دلوانے آئے، جب انہوں نے نبیوں کو نہیں چھوڑا تو ہماری کیا اوقات اور حیثیت ہے؟ اس لیے ہمیں برا بولنے والوں کی بالکل بھی فکر پرواہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اپنے عمل پر دھیان دینا چاہیے۔ نیکسٹ، سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اللہ بندے کو جہنم سے نجات دے کر جنت عطا کر دے، اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں۔ عمل ایسا لے کر اللہ کے پاس جائیں کہ رب العالمین جب فیصلہ کرے تو اللہ رب العالمین ہمارے لیے یہ فیصلہ کرے کہ اسے جہنم سے نکالو، اسے جنت دے دو۔ اگر کسی بندے کے ساتھ اللہ رب العالمین یہ فیصلہ کروا دے، اس سے بڑی کامیابی کچھ نہیں کہ بندہ جہنم سے بچ کر جنت میں چلے جائے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہر نماز میں، نماز کے علاوہ جب بھی فارغ رہو، اللہ سے دعا مانگا کرو، اللہ جہنم سے بچا جنت دے، اللہ جہنم سے بچا جنت دے، اللہ جہنم کی آگ سے، جہنم کے عذاب سے، عذاب قبر سے ہمیں محفوظ کر، جنت الفردوس اعلیٰ جنت ہمیں عطا کر۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرو اور اپنے عمل کو بھی جنتیوں والا عمل بناؤ۔ نیکسٹ، دنیا کی نعمتوں پر اکڑنے والا قیامت کے دن شرمندہ ہوگا۔ کئی لوگ ہوتے ہیں ہمارے یہاں نعمتوں کے آنے پر مغرور ہو جاتے ہیں، غرور آ جاتا ہے ان کے اندر، تکبر آ جاتا ہے ان کے اندر، ایٹیٹیوڈ آ جاتا ہے ان کے اندر۔ کل تک پیسہ نہیں تھا، ابھی ذرا سا اللہ نے کیا نوازا، زبان چینج ہو جاتی ہے، انداز چینج ہو جاتا ہے، غریبوں کو چھوٹا سمجھنے لگتے ہیں، رشتہ داروں کو چھوٹا سمجھنے لگتے ہیں، اللہ نوازتا ہے یا کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا دنیا تو دھوکے کا سامان ہے، تو مرے گا نا، کروڑ پتی، ارب پتی، سونا پیسہ، ہیرے جواہرات چاہے کچھ بھی ہو، قبر میں تیرے ساتھ جائیں گے، کفن میں تیرے ساتھ جائیں گے۔ ارے یہ تو دھوکے کا سامان ہے، کچھ تیرے ساتھ نہیں جائے گا، لیکن ہاں جنت اگر مل گئی وہاں موت ہی نہیں آئے گی، اگر اللہ نے نعمت دے دی تو وہاں ختم ہی نہیں ہوگی، وہ آخرت والی نعمت ہے جو باقی رہنے والی ہے۔ یہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے، ختم ہونے والا ہے، ابھی چلے ابھی ختم ہو جائے، سب اللہ کا اختیار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہا ہے کہ اگر دنیا میں کوئی نعمتوں کے آنے کے بعد تکبر کرتا ہے، قیامت کے دن بڑا شرمندہ ہوگا۔ کاش میں نے تکبر نہ کیا ہوتا، کاش میں اترایا نہ ہوتا، کاش میں نے گندی زبان یوز نہ کی ہوتی، کاش میں نے کسی کے ساتھ بڑے بڑی باتیں، بڑے بڑے تکبر والے جملے نہ کہے ہوتے۔ کئی بار ہوتا ہے ہم کسی کے ساتھ بڑا تکبر دکھاتے ہیں، اسے بہت چھوٹا ثابت کرتے ہیں، اور وقت اللہ تعالیٰ ایسا لاتا ہے پھر اسی سے کام پڑ جاتا ہے، پھر اسی کے آگے جھکنا پڑتا ہے۔ اس لیے کبھی بندہ مومن کو تکبر نہیں کرنا چاہیے، اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی ہی ذات بڑی ہے، میں فقیر ہوں، میں محتاج ہوں، یہ ماننا چاہیے۔ نیکسٹ، دنیا میں آپ کے پاس کتنی بھی نعمتیں ہوں، چھوڑ کر جانا ہے۔ یہ اہم بات اللہ نے آج ہمیں بتائی۔ متاع الغرور، دنیا دھوکے کا سامان ہے، کتنی نعمتیں اکٹھی کر لو آپ،
पैसा, दौलत, शोहरत, इज्जत, बंगला, गाड़ी, कितनी चीज़ें इकट्ठी कर लो, सब छोड़ कर जाना। कुछ साथ जाने वाला नहीं। कब्र में आप अकेले, कफन अकेले, एक चादर, घर के कपड़े उतार लिए जाएंगे, जेवरात उतार लिए जाएंगे, कुछ साथ नहीं जाएगा, सिर्फ आपका बरहना जिस्म, उस पे ओढ़ा हुआ कफन, और कब्र में आपको तन्हाई में, अंधेरे में, मिट्टी के नीचे अकेले डाल दिया जाएगा। दुनिया की कोई नेमत साथ नहीं आती, ना गाड़ियाँ, ना बंगले, ना बैंक बैलेंस, कुछ साथ नहीं आता। हमारे साथ जाता है हमारा अमल, जिसके लिए मेहनत नहीं करते, जिसके बारे में हम सोचते नहीं, जिसके बारे में फिक्र नहीं करते, असल वो हमारा अमल है जो हमारे साथ जाएगा, वरना हमारे साथ कुछ भी जाने वाला दुनिया में नहीं है। नेक्स्ट, बंदा मोमिन को चाहिए कि वो हमेशा आजमाइश के लिए तैयार रहे, चाहे माल पर आए चाहे जिस्म पर आए। अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़े प्यारे अंदाज में यहाँ पर कह रहा है कि सुनो, वला तुबलवुन्ना, कन्फर्म हम तुम्हारा इम्तिहान लेंगे, माल का भी जिस्म का, ये कन्फर्म इम्तिहान होगा ही होगा, अल्लाह इम्तिहान लेगा ही लेगा। यानी ये बिल्कुल कन्फर्म चीज़ है कि अगर आप मोमिन हो, अगर आप ईमान वाले हो, अगर आप तौहीद वाले हो, जिस्म पर तकलीफ यानी बीमारियां, आजारियां, परेशानियां आएंगी, माल पर तकलीफ चलेगा, कारोबार बंद भी होगा, रुकेगा भी, कर्जा भी होगा, सब हो, तैयार रहो, टेंशन नहीं करो, फिक्र नहीं करो, कितने अल्लाह इम्तिहान ले ले, माल का कितने इम्तिहान ले ले, पैसे पर कितना इम्तिहान ले ले, चलता कारोबार ठंडा हो जाए, ना चले, कुछ भी हो जाए, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है, कल तक चल रहा था चलाने वाला तू, आज रुका रोकने वाला तू, रुकने के बाद चलाने वाला भी तू, सब कुछ तू ही करेगा। मेरी कोई ताकत और औकात नहीं, मेरी कोई हैसियत नहीं, मैं कुछ करने वाला नहीं, अल्लाह तू ही सब करने वाला है। रब्बुल आलमीन की जात पर इतना मजबूत भरोसा रखा जाए, इतना ईमान रखा जाए कि अल्लाह ताला ही सब कुछ करने वाला, अल्लाह ही ताला देने वाला, वही अता करने वाला, वही सब कुछ करने वाला, इतना मजबूत ईमान अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात पर रखा जाए। और जब ऐसा ईमान रखा जाता है ना, तो फिर इम्तिहान से फर्क नहीं पड़ता, फिर एग्जाम से फर्क नहीं पड़ता, फिर अल्लाह ताला के आजमाने से फर्क नहीं पड़ता। जब बंदा मजबूत होता है तो मजबूत हो जाइए कि अल्लाह ताला जरूर हमारा इम्तिहान लेगा। अल्लाह ताला ने इस चीज को मुकर्रर कर रखा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदों का इम्तिहान लेगा। नेक्स्ट, हक वालों के खिलाफ बातिल बुरी चीजें हमेशा बोलता है और बोलता रहेगा। अल्लाह ताला ने आगे जुमला ये भी कहा, वला तस्माउन्ना, ये भी कन्फर्म है कि तुम सुनोगे अहले किताब से भी, शिरक करने वालों से भी तुम्हारे खिलाफ बुरी बातें। तो हक वालों के खिलाफ बातिल बुरी चीज़ें बोलता है और बोलता रहेगा। ये तो बद्दीन है, ये तो काफिर है, अभी अभी आए हमको सिखाने लग गए हैं, अभी अभी तो इन्होंने खुद दीन समझा है, कल तक तो बुर्का पहनते नहीं थे, कल तक तो दीन पर चलते नहीं थे, कल तक तो नमाज पढ़ते नहीं थे। तो हक वालों को बातिल हमेशा बोलता है, बुरे जुमले बोलता है, बुरी बातें बोलता है, पर उसकी फिक्र एक बंदा मोमिन को नहीं करना चाहिए, क्योंकि बदला देने वाली जात तो अल्लाह की है ना, वो बदला देने वाला है, वो बदला देगा। मैं क्यों फिक्र करूं, मैं क्यों बंदों से अपना बदला मांगूं? तो इस चीज की बंदा मोमिन को बिल्कुल भी फिक्र नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, सब्र और तकवा हर मुसीबत को छोटा कर देता है। सब्र और तकवा, आप अल्लाह की जात पर यकीन रखो, तकवा, डर, खौफ सिर्फ अल्लाह, दुनिया में किसी का डर नहीं। और सब्र, जो बोल रहे हैं बोलने दो, जो कर रहे हैं करने दो, अल्लाह देखेगा, अल्लाह माफ़ करेगा, कोई बात नहीं, जो कर रहे हैं करने दो। सब्र और तकवा मुसीबतों को बहुत छोटा कर देता है। घर में बीमारी आई, आपने सब्र किया, अल्लाह का डर रखा, कारोबार बंद हो गया, सब्र किया, तकवा रखा, ये आपकी मुसीबतों को बड़ा छोटा कर देता है। देखिए ना, सहाबा किराम के साथ यही तो होता था, भूखे हैं, प्यासे हैं, पेट पर पत्थर बांध रखे, पर खुश हैं, मुतमईन है, सेटिस्फाइड है, अच्छा लग रहा है, इत्मीनान है। क्यों? क्योंकि उन्हें यह पता था कि सब्र और तकवा जो है ना, वो सब दिला देगा, बाद में दुनिया में मिलेगा, आखिरत में भी मिलेगा। उन्हें अल्लाह ताला की जात पर मजबूत यकीन था, और इस बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें दिया भी, दुनिया में भी दिया और इंशाअल्लाह आखिरत में भी देगा। तो सब्र और तकवा, कितनी ही बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, अगर सब्र और तकवा रखा जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस मुसीबत को बंदा मोमिन के लिए छोटा और बिल्कुल आसान बना देता है। तो ये तदब्बुर से ताल्लुक से कुछ पॉइंट्स आज आपके सामने आए। नेक्स्ट, अमल। आज की आयतों में अमल वाली बात क्या है? सबसे पहली चीज, मुंह से वो जुमले बोलो जो अल्लाह को पसंद हो। किसी की गीबत, हसद, चुगली, पीठ पीछे बात, इन सब से बचो। वो बात बोलो जो अल्लाह को पसंद हो, क्योंकि आपकी बातें लिखी जा रही हैं, रिकॉर्ड की जा रही हैं। नेक्स्ट, अमल के लिखे जाने से डरो। आपका अमल भी लिखा जाता है, आपके कौल भी लिखे जाते हैं, आपकी बात भी लिखी जाती है। तो अमल के लिखे जाने से डरो कि अल्लाह के यहाँ अपना अमल लिखा जा रहा है। नेक्स्ट, कब्रस्तान जाया करो और मौत को याद किया करो।
قبرستان جانے سے موت یاد آتی ہے، قبریں دیکھتے ہیں، اندھیرا دیکھتے ہیں، مٹی دیکھتے ہیں، کیڑے دیکھتے ہیں، کبھی بارش میں اندھیرا کیچڑ دیکھتے ہیں نا، وہاں جانے سے اپنی موت یاد آتی ہے، اپنی آخرت یاد آتی ہے، مرنے کے بعد کی زندگی یاد آتی ہے. تو بندے کو چاہیے کہ موت کو بہت زیادہ یاد کرے. نیکسٹ، ہر امتحان کے لیے اپنے آپ کو ہمیشہ تیار رکھے. ٹھیک ہے، آنے دو امتحان، آنے دو، جسم پر امتحان، مال پر امتحان، ہمیشہ تیار رہو، ہمیشہ ریڈی رہو. بندہ مومن کو اپنے آپ کو ہمیشہ ریڈی اور تیار رکھنا چاہیے. اور آخری چیز، دین کا کام کرو چاہے دنیا آپ کے خلاف ہو جائے، برا بولیں، گالی دیں، بدتمیزی کریں، کچھ بھی کریں، آپ اپنے مشن پر لگے رہو. اللہ مدد کرنے والا ہے. اللہ مدد کرتا ہے دین والوں کی، دینداروں کی، دین کو پھیلانے والوں کی، دین کے لیے محنت کرنے والوں کی. تو آپ اپنے مشن پر لگے رہو. وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کیسے قبول کروانا، کیسے کروانا، کیسے نہیں کروانا، وہ سب اللہ رب العالمین پر چھوڑ دیجئے اور آپ اپنے مشن پر جمے رہیے. کیونکہ اللہ رب العالمین دین کے لیے کام کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، ان کی زندگیوں میں برکت دیتا ہے، عمر میں برکت دیتا ہے، مال میں برکت دیتا ہے. اس لیے جتنا زیادہ ہو سکے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کیجئے، دین کا کام کیجئے. انہی پر میں آج کی باتوں کو مکمل کرتا ہوں اور اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتا ہوں، اے الہی مولا رب العالمین، خالق مالک رحمان رحیم، تو ہی غفور، تو ہی غفار، تو ہی رحمان، تو ہی رحیم، تو اول، تو آخر، تو ظاہر، تو باطن، تو سمیع، تو بصیر، تو علیم، تو خبیر. اے اللہ رب العالمین، تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہماری خطاؤں لغزشوں کو معاف فرما دے. اے اللہ جانے انجانے میں ہونے والے گناہوں کو معاف فرما دے. الہی قرآن سے ہماری محبت کو قبول فرما لے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.